بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ ہمارا کنز الدقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر جو ہمارا حج کا پورا طریقہ تھا وہ ہم نے ملاحظہ کیا، اور آج کی جو فصل ہے اس کے اندر دو طرح کے مسائل ہوں گے۔ ایک عرفات کے اندر جو وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس کے بارے میں، اور جو عورت اور مرد کے حج کے اندر جو فرق ہے یا احرام کے اندر جو فرق ہے وہ بھی بیان کریں گے کہ عورت کیا کیا کر سکتی ہے اور مرد کیا کیا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں اختلاف ہیں تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل و مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات و احوال النساء۔ ایسے مسائل کے بارے میں فصل جو مسائل عرفات میں ٹھہرنے اور عورتوں کے احوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے اور عورتوں کے احوال سے تعلق رکھنے والے مسائل کے بارے میں فصل۔ کہتے ہیں من لم يدخل مکۃ ووقف بعرفۃ سقط عنہ طواف القدوم، کہ جو بندہ مکے میں داخل نہیں ہوا اور مقام عرفات میں ٹھہر گیا تو اس سے طواف قدوم ساقط ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے گزشتہ دروس کے اندر پڑھا تھا کہ جو طواف قدوم ہے وہ غیر مکی کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ جو آفاقی شخص ہے، جو مکہ میں نہیں رہتا، جو باہر سے آتا ہے، تو اس کے لیے طواف قدوم کرنا یعنی پہنچ کر طواف کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا ہے جو باہر سے آتا ہے، وہ مکے میں داخل ہی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ وہ عرفات کے مقام میں چلا جاتا ہے، تو اب اس سے طواف قدوم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر طواف زیارہ کرے گا اور طواف زیارہ کی وجہ سے وہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ڈائریکٹ عرفات میں جاتا ہے، مکے میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر مکہ میں داخل ہوتا تو وہ طواف قدوم کرتا جو کہ سنت ہے، اور یہ داخل نہیں ہوا تو اب وہ طواف قدوم سے ساقط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنَ الزَّوَالِ إِلَى فَجْرِ النَّحْرِ، جو بندہ زوال سے پہلے یوم نحر کی فجر تک ایک گھڑی بھی مقام عرفات میں ٹھہرا تو اس کا وقوف، اس کا حج پورا ہو گیا۔ فقد تم حجہ، تو اس کا حج پورا ہو گیا، یعنی اس کا جو فرض تھا، اس کا جو رکن تھا، وہ ٹھہرنا مقام عرفات میں، وہ پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم حجہ سے مراد یعنی اس کا رکن پورا ہو جانا۔ تو 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن وہ کیا کرتا ہے؟ زوال کے بعد آتا ہے اور وہاں پر ظہر اور عصر پڑتا ہے مقام عرفات میں۔ تو 9 ذوالحجہ جو کہ یوم عرفات جس کو بولا جاتا ہے، تو اس کے زوال کے بعد سے لے کر 10ویں ذوالحجہ یعنی یوم نحر کا جو پہلا دن ہے، جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، تو اس کی فجر تک اگر وہ بندہ آتا ہے، تھوڑی گھڑی بھی جو ہے وہ اس مقام میں ٹھہرتا ہے، تو اب اس کا حج پورا ہو جائے گا، یعنی اس کا رکن پورا ہو جائے گا، وقوف عرفات والا۔ وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًا عَلَيْهِ، اگرچہ وہ حالت ناواقفی میں ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ جو مقام ہے یہ عرفات کا مقام ہے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر ٹھہرتا ہے تو بھی کافی ہے، نائمن سویا ہوا ہے اور مقام عرفات میں وہ پہنچ جاتا ہے کسی طریقے سے، تو بھی اس کا وقوف پورا ہو جائے گا۔ یا پھر اس پر غشی طریقے وہ بے ہوش ہے، تو بے ہوش ہونے کی حالت میں وہ مقام عرفات میں آتا ہے اور ٹھہرتا ہے، کوئی بندہ اس کو لے کر آتا ہے اور اس کو ٹھہراتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ٹھہرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ أَحَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِإِغْمَائِهِ صَحَّ، اگر کوئی اور بندہ اس کا جو ساتھی ہے اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کے طرف سے احرام باندھتا ہے، لو احل عنہ، کوئی بندہ اس کی طرف سے، اس کا جو دوست ہے، اس کا جو رفیق ہے، وہ احرام باندھتا ہے اس کی طرف سے بے اغما ہی، اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے،
تو صح یہ درست ہے. یہ بندہ بے ہوش ہو گیا تھا، تو اب جو اس کا ساتھی ہے وہ اس کی طرف سے احرام باندھ کر اگر حج کرتا ہے اور تو اب یہ حج اس کا شمار ہو جائے گا، تو یہ درست ہے. اس کے اندر امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے. یہ جو موقف بیان کیا گیا ہے یہ امام اعظم کا موقف ہے، ٹھیک ہے. صاحبین کا موقف اس کے برخلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. آگے عورت اور مرد کے ماں بین جو فرق ہے وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں والمرأۃ کالرجل، عورت جو ہے وہ مرد کی طرح ہے، یعنی احکام حج میں، معاملات حج میں عورت مرد کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ عورت اپنا چہرہ ظاہر کرے گی. انہا تکشف وجہہا غیر انہا، سوائے اس کے کہ وہ عورت اپنا چہرہ ظاہر کرے گی. لا رأسہا، عورت اپنا سر ظاہر نہیں کرے گی، اس کے جس سر کے جو بال ہیں وہ ظاہر نہیں کرے گی. جو مرد ہوتا ہے، مرد کو بالوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، عورت اپنے بالوں کو ظاہر نہیں کرے گی. ولا تلبی جہرن، اور عورت جہرن یعنی بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہے گی. لبیک اللہم لبیک، یہ جو تلبیہ ہے عورت یہ تلبیہ بلند آواز سے نہیں کہے گی بلکہ پست آواز میں کہے گی. جو مرد ہوتا ہے وہ مرد بلند آواز سے کہتا ہے، ٹھیک ہے. ولا ترملو، اور عورت جو ہے وہ رمل نہیں کرے گی. ہم نے طواف کے بارے میں پڑھا کہ جو مرد ہوگا وہ طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا، یعنی تھوڑا سا دوڑے گا اور ایک جو سینہ دکھائے گا. تو یہ مرد کرے گا، مرد کے لیے سنت ہے، مرد کے لیے یہ حکم ہے. عورت رمل نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. ولا تسعى بین المیلین، اور وہ عورت جو 2 میل ہے صفا اور مروہ کے مابین، تو اس کے درمیان عورت سعی نہیں کرے گی. سعی سے مراد یعنی دوڑے گی نہیں، ویسے وہ چل کر کیا کرے گی، صحیح کرے گی، لیکن سعی سے مراد یہاں پر دوڑنا ہے. تو عورت دوڑے گی نہیں بلکہ آرام سے جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کرے گی، ٹھیک ہے. ولا، اور جو مرد ہوتا ہے وہ سعی کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے. آگے کہتے ہیں وَتَحْلِقُ، اور ولا تحلق، اور عورت حلق نہیں کرائے گی، ٹنڈ نہیں کرائے گی. جو مرد ہوتا ہے وہ ٹنڈ کراتا ہے، عورت ٹنڈ نہیں کرائے گی. وَتُقَصِّرُ، عورت تقصیر کرائے گی، اپنے بالوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ کٹوائے گی. وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ، اور عورت سیلے ہوئے کپڑے پہنے گی. مرد تو 2 چادریں پہنتا ہے نا، ایک تہبند اور ایک چادر، تو عورت ایسا نہیں کرے گی بلکہ عورت مکمل سیلے ہوئے کپڑے پہنے گی، ٹھیک ہے، جو عام طور پر پہنے جاتے ہیں. آگے جانوروں کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے وہ قربان، اس پر حج کی بھی قربانی کرنی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں ومن قلد بدنۃ تطوع، کسی نے نشانی لگائی، قلد بولتے ہیں یعنی اس کے گردن میں کوئی چیز نشانی کے طور پر لٹکانا، چاہے وہ جوتے کا کوئی حصہ ہو یا کوئی اور نشانی ہو، تو اس کو قلد بولتے ہیں، یعنی نشانی لگانا. من قلد بدنۃ تطوع او نذر او جزاء صید، کسی بندے نے اپنے جو نفلی حج تھا یا نفلی جو جانور تھا، نفلی حج کا جانور یا پھر نظر کا جانور یا پھر شکار کی جزا کا جانور، اس کو اس نے نشانی لگائی. وتوجہ معہا، اور پھر اس کے ساتھ وہ چلا، یرید الحج، حج کا ارادہ کرتے ہوئے، فقد احرم، تو وہ اب احرام میں ہو جائے گا، وہ محرم ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مکہ سے نہیں ہے، آفاقی ہے، اور وہ آفاق میں قربانی کے لیے اپنا جانور لے آنا چاہتا ہے قربانی کے لیے، تو اب وہ کیا کرے گا، اس کو کوئی نشانی لگائے گا
اور پھر اس کے ساتھ وہ حج کی نیت کرتے ہوئے، حج کا ارادہ کرتے ہوئے وہ اس جانور کے ساتھ ساتھ خود بھی آئے گا، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تلبیہ پڑھے، وہ جو پورا طریقہ بیان کیا گیا تھا نا احرام کا، تو وہ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ جانور کے ساتھ ہی آتا ہے اور حج کا ارادہ کرتا ہے تو اب وہ اس کا احرام کرنا شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تلبیہ میں کیونکہ یہ اظہار کرتا ہے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے، تو اس کا اظہار اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے، نیت اس طریقے سے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں وَإِن بَعَثَ بِهَا، اگر اس نے جانور کو بھیج دیا، ثم توجہ، پھر یہ خود چلا، پہلے اس نے جانور کو بھیج دیا اور پھر اس کے بعد پیچھے پیچھے آتا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ احرام والا نہیں کہلائے گا، محرم نہیں کہلائے گا۔ یعنی اگر میقات سے پہلے پہلے اس جانور کے ساتھ مل جاتا ہے تو اب وہ محرم کہلائے گا، لیکن اگر میقات کے بعد اس جانور کے ساتھ مل جاتا ہے، بعد ملتا ہے، تو اب وہ محرم نہیں کہلائے گا۔ حتیٰ یلحقہ، وہ ملتا ہے تو ہوگا، یعنی میقات سے پہلے پہلے وہ جانور سے مل جاتا ہے تو درست ہے، ورنہ احرام والا نہیں ہوگا۔ الا فی بدنۃ متعہ، حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران، تو متعہ سے مراد یہاں پر حج تمتع ہے۔ تو حج تمتع کا جو جانور ہوگا اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جانور کے ساتھ ساتھ چلے، بلکہ وہ جانور کو پہلے بھیج دے اور خود آئے تو یہ اب بھی احرام والا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن جَلَّلَهَا أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمٌ، اگر اس نے اس جانور کو کوئی چیز رکھی، جللہا یعنی اگر اس بندے نے پہلے تو کہا تھا نا کوئی نشانی رکھی، یعنی اس کے گردن میں کوئی چیز لٹکائی، تو اگر کوئی چیز اس کے اوپر رکھی یا اس کے جو ہے بالوں کو کاٹا، اشعرہا یعنی جو اس کے دانت ہیں اس دانتوں کے اندر کیا لگائی، نشانی لگائی، او قلد شاتن، یا پھر وہ بکری کی طور پر بکری کی اس نے نشانی لگائی، تو اب یہ محرم نہیں ہوگا۔ بکری حج کے قربانی کے اندر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بدنا ہوگا۔ بدنا جو ہوتا ہے وہ بڑا جانور کہلاتا ہے، جیسے کہتے ہیں من الابل والبقرہ والبقری، جیسے اونٹ دینا یا پھر گائے دینا، تو یہ بدنا شمار ہوگی۔ جو شات ہوگی، بکری ہوگی، تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس کو بڑا جانور دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے حوالے سے سبق تھا، فصل تھی، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔